نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعے میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 کے حوالے سے گفتگو کی، جس میں اللہ رب العزت نے جو اللہ نے بندوں پر چیزیں حرام فرمائی تھیں ان کا ذکر فرمایا۔ کون سی چیزیں حرام ہیں؟ یہ نہیں کہ صرف یہی ہیں، اس آیت کے اندر چند چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی جی آپ فرما دیجئے تعالو او، میں آپ کو اللہ کی حرام کردہ چیزیں بتلاتا ہوں۔ اتل ما حرم ربکم علیکم، جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہے۔ لا تشرکوا باللہ شیئا، نمبر 1 شرک نہ کرو۔ نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، ان کو بھی ہم نے دینا ہے۔ ساری فلسفیانہ باتیں، ساری کی ساری سائنس، ساری کی ساری ترقیاتی جتنے بھی پروپیگنڈے ہیں ایک طرف، میرے رب کا فرمان ایک طرف۔ جب بھی کسی انسان نے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر رخنہ اندازی کی کوشش کی ہے، منہ کے کھا کے منہ کے بل گرا ہے۔ کیا ضرورت ہے اللہ کے بنائے ہوئے احکامات میں تمہیں کھریت کرنے کی؟ وہ خالق ہے۔ تو 3 چیزوں کا ذکر تھا گزشتہ مجلس میں۔ آج اسی آیت نمبر 151 کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور چیز ایمان والوں پر حرام کی ہے، وہ ہے اللہ فرماتے ہیں لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، تم فحش چیزوں کے قریب نہ جاؤ، فواحش کے قریب نہ جاؤ۔ فواحش یہ جمع ہے فحشاء کی، فحش ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے۔ اس کی تعریف یہ کی گئی ہے، فحاشی کی تعریف یہ کی گئی ہے، ایسی برائی جس کو ہر ایک بندہ برا سمجھے اور اتنی واضح ہو اور عام ہو، وہ ہے فحاشی۔ اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بے حیائی کے۔ ولا تقربوا الفواحش، فواحش کے قریب نہ جاؤ، یعنی بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک ہے کسی کام سے روکنا، یہ نہ کرو، ایک ہے کہ اس کے قریب میں بھی نہ بھٹکو۔ ولا تقربوا الفواحش، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم فحش نہ کیا کرو، فحاشی نہ کرو، بے حیائی نہ کرو، کہا قریب بھی نہ جاؤ، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ولا تقربوا الفواحش، وہ بے حیائی ما ظہر منہا، چاہے وہ کھلے عام واضح طور پر ہر ایک کو نظر آنے والی ہو، وما بطن، چاہے چھپی ہوئی کیوں نہ ہو۔ اس میں تھوڑی سی ہمیں یہ سمجھ حاصل کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے، نمبر 1 کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برائی کہیں وہ برا ہے، معاشرہ اس کو جتنا مرضی اچھا کہہ لے اچھا نہیں ہوگا۔ برائی کا تعلق جس پر اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، اس کا تعلق بھی وحی الہی سے ہے۔ ہم خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، ہم خود طے نہیں کریں گے کہ یہ برا ہے یہ اچھا ہے، یہ برا ہے یہ اچھا ہے۔ اللہ کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں پتہ چلے گا یہ چیزیں بری ہیں، یہ چیزیں اچھی ہیں۔ ولا تقربوا پھر ہم اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔
اور دوسرا یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو بے حیائی ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہم نے بہت سارے الفاظ کو غلط استعمال کیا ہے، بہت سارے الفاظ کا غلط استعمال کرنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو پتہ ہے جان بوجھ کے کرتے ہیں، یا پتہ ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، وہ جیسے سنا ہے ویسے بولتے جلدی۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے فحاشی کے قریب جانے سے منع کر دیا، قریب بھی نہ بھٹکو۔ فحش ہر اس برے کام کو کہتے ہیں جو کہ بالکل واضح اور ظاہر ہو، اور اس کو میں اگر اپنے الفاظ میں احادیث کی روح سے ترجمہ یوں کروں کہ انسان اللہ کی حرام کردہ چیزیں، اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور میں ابھی سے عرض کر دیتا ہوں شروع میں کہ حیا کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ حیا کس سے کرنا ہے؟ اللہ کی ذات سے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے اللہ سے۔ تو حیا کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اور اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ حیا کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور اللہ ہر جگہ پر موجود ہیں، یعنی انسان کہیں ایسی جگہ پہ چھپ نہیں سکتا جہاں اس کا رب نہ دیکھ رہا۔ انسان اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا، کہاں چھپے گا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے؟ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ اللہ کا دیکھنا کامل، ہم سب کا دیکھنا ناقص، یعنی ہم ایک حد تک دیکھتے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے قریب میں کوئی چیز آ جائے تو دیکھ نہیں سکتا، پھر کوئی نہ چیز ہو تو ایک حد ہے آنکھوں کی، وہاں تک دیکھ سکتی ہے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ جو ہمیں اوپر نیلا رنگ نظر آتا ہے تو کہتے ہیں یہ آسمان کا کلر نہیں ہے، یہ انسان کی آنکھوں کی جو آخری حد ہے دیکھنے کی، اس میں یہ کلر آتا ہے، آسمان کا رنگ نہیں ہے یہ۔ کس حد تک سچی بات ہے، کس حد تک انسان ایک حد تک دیکھتا ہے، اور اللہ کی ذات خود لامحدود، اس کا دیکھنا بھی لامحدود۔ تو حیا کا تعلق اللہ نے رکھا اپنی ذات سے ہے، اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے، یعنی جس ذات سے حیا کرنی تھی نہیں کی، رب سے چھپ نہیں سکتے تھے، تو پھر اب جو چاہے کرو۔ ہمارے ایک بزرگ استاد سے فوت ہو گئے، وہ فرماتے تھے کہ اگر میں اپنے ذوق کے مطابق حیا کا ترجمہ اور حیا کی تعریف کروں تو وہ یوں ہے کہ بندے کی اولاد ہو اور کسی کا بچہ، کسی کا بیٹا غلط کام کرے اور اس کو کوئی کہہ دے کہ یہ کام کر رہے ہو، تمہارے باپ کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کہے گا، تو وہ لڑکا، وہ بچہ اس کام سے باز آ جائے تو کہنے لگے یہ حیا ہے۔ کوئی شاگرد غلطی کرے، اسے کہا جائے کہ تیرے استاد کو پتہ چلے گا وہ کیا کہے گا، اور وہ اس غلطی سے باز آ جائے، کہا اسے حیا کہتے ہیں۔ کوئی چھوٹا غلط کام کر رہا ہو، اسے کہہ دیا جائے تیرے کو بڑا دیکھ لے گا کیا کہے گا، وہ اس کام سے باز آ جائے، کہا اسے حیا کہتے ہیں۔ اور اگر یہی بیٹا، یہی شاگرد، یہی چھوٹا، اس کو کہا جائے کہ تیرا فلاں دیکھے گا تو کیا کہے گا، اور یہ آگے سے کہتا ہے تو کہتے رہے، اگر یہ کہہ دے کہتا ہے تو کہتے رہے، تو فرمانے لگے اسے بے حیائی بھی کہتے ہیں، اسے بے غیرتی بھی کہتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اگلا جملہ فرماتے تھے، فرمانے لگے اب مسلمانوں کی حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے، مسلمان کو کہہ دو اے یہ کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کیا کہیں گے، وہ دیکھی جائے گی۔
اس درجے کا بے حیا معاشرہ، اتنی بے حیائی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لوگوں سے چھپ کر گناہ کر رہا ہو وہ بے حیا ہے۔ جو انسان لوگوں سے چھپ کے گناہ کر رہا ہو وہ بے حیا ہے۔ کیوں؟ کہ حیا کا تعلق اللہ کی ذات سے تھا، اور اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے جب گناہ کر رہا ہے، جب اس سے نہ رہا تو پھر بے حیا ہوا۔ اور کھلے عام گناہ کرنا یہ بے حیائی نہیں ہے، اس کو قرآن مجید کی زبان میں کہتے ہیں جانور۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ اور یہ چیزیں میں انتہائی معذرت سے عرض کروں گا، ہم سب مل بیٹھ کر سوچیں اور اس پر خدا کے لیے غور و خوض کریں کہ ہماری آنے والی نسل کے اندر سے کون ایسی چیزیں آ چکی ہیں جو ان سے حیا کا مادہ ختم کر رہی ہیں۔ آپ اس کی ابتدا میں جائیں، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ ان کو بے حیا نہیں، کہاں سے سکھلائی جاتی ہیں بے حیائی کی باتیں؟ آپ وزٹ کریں صرف اور صرف نرسری اور پریپ کے بچوں کی کلاسوں کا، آپ دنگ رہ جائیں گے اپنے اس معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں۔ کیا وجہ ہے کہ ایک انسان گھر کے اندر اپنے بچوں میں بیٹھ کر اسکرین پر ایک تفریحی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے اندر بظاہر کوئی ایسی بیہودہ بات نہیں ہوتی، لیکن اس کے چھوٹے سے وقفے کے دوران ایک ایسی چیز دکھائی جاتی ہے، ایک شرم رکھنے والا، ایک باحیا انسان اس کو دیکھ کے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ کبھی غور کیا ہم نے کہ ہمیں کہاں سے بے حیائی سکھائی جا رہی ہے؟ ایک وقت تھا کہ بلوغت کے بعد تک 15 16 17 سال تک ان چیزوں کا نہ لڑکے کو پتہ ہوتا تھا نہ لڑکی کو پتہ ہوتا تھا جو آج 4 سال کے بچے کو پتہ ہے۔ کس نے سکھایا؟ کہاں سے سیکھا اس نے؟ کتنی چیزوں کو اوپن کر دیا گیا۔ کیا ہم ہاتھوں سے خرید کر نہیں لا رہے؟ کوئی عقل مند آدمی اپنے دودھ پیتے بچے کو چکن نہیں کھلاتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو کھلا دے، روسٹ کھلا دے۔ یہ زہر ہے جو ہم اپنی اولادوں کے دماغ کے اندر آنکھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے ڈال رہے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں یہ بچہ چھوٹی عمر کے اندر ایک ریکارڈنگ پڑی ہے، ریکارڈر پڑا ہے جس کے اندر ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، آڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اور یہ جب یہی بچہ 8 سال 9 سال 10 سال کی عمر میں آتا ہے، پھر یہ وہی بولتا ہے جو اس نے دیکھا ہوتا ہے، پھر یہ وہی بولتا ہے جو اس نے سنا ہوتا ہے۔ پھر اس سے تلاوت نہیں نکلے گی، پھر اس سے حیا والے کلمات نہیں نکلیں گے۔ کیوں؟ میں نے ریکارڈ جو کیا تھا مجھے سننا پڑے گا، یہ مجھے سننا پڑے گا۔ آج کل کی اولاد ایسی، آج کل کی اولاد ایسی، آج کل کے، ٹھیک ہے بڑوں کے جملے ہیں، کیا بڑوں نے بڑا بن کے دکھایا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک باپ آیا اپنے بچے کو لے کر، کہنے لگا حضرت یہ بڑا بدتمیز ہے، اس نے یہ کیا میرے ساتھ، اس نے یہ کیا۔ حضرت کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا سا ہوتا تھا کوڑا، اٹھایا مارنے کے لیے، تو بیٹے نے کہا حضرت 1 منٹ،
یہ میرے باپ نے ٹھیک کہا ہے، کیا اس کی ذمہ داریاں بھی تھیں کچھ کی نہیں؟ میرے باپ کے ذمے بھی کچھ تھا یا نہیں؟ یا ایک جانور کی طرح مجھے پال دیا، صبح کھلا دیا، شام کھلا دیا، دوپہر کھلا دیا، ہر موقع کے کپڑے لے دیے، ہر چیزیں لے کر دے دیں، اس کے علاوہ بھی اس کی ذمہ داریاں میں تھا یا نہیں کہ مجھے انسان بھی بناتا، مجھے سکھاتا بھی صحیح؟ سورۃ اللقمان آج بھی موجود ہے، دوسرا رکوع۔ اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی ہیں، یعنی کہ چہرے کے تیور تک کی نصیحتیں موجود ہیں کہ بیٹا جب کسی سے بات کیا کر تو کیسے کیا کر۔ اللہ نے کیا حکم دیا ہمیں؟ لا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ میں نے تھوڑی سی بات کو کھولا ہے کہ بے حیائی اور یہ حیا کہاں سے ہمارے گھروں کے اندر، ہماری اس نئی نسل کے اندر آنا شروع ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی محنت کر لی جائے، تھوڑی سی محنت کر لی جائے، ان کے ایمان پر محنت ہو، صحیح معنی کے اندر مسلمان بچہ سامنے آئے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فحاشی کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ ہے مومن کا شیوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مومن طعن نہیں کرتا، طعنے نہیں دیتا، طعنہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، یہ لعنت بھی نہیں کرتا ایک دوسرے پر، لعنت کے کلمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی پہ لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت جاتی ہے اس بندے پر جس پر اس نے کی ہوتی ہے، اگر تو وہ واقعتاً اس کا مستحق ہوتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر یہ اوپر کی طرف جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اور جب یہ واپس آتی ہے تو پھر اسے جب کوئی بھی اس کا وہ مستحق نہیں ملتا تو سیدھی اسی پر آتی ہے جس نے لعنت کے کلمات کہے ہوتے ہیں۔ لیس المؤمن بالطعان، طعنہ بھی نہیں دیتا، لعنت بھی نہیں کرتا۔ طعنہ بھی ہمارے ہاں بہت عام ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں باقاعدہ طور پر اپنے مخالف کی ان حرکتوں کو، ان باتوں کو جسے ہم کہتے ہیں لیک پوائنٹ، تلاش کرتے ہیں باقاعدہ۔ پتہ ہے آج بڑا حاجی بنتا ہے، آج بڑا صوفی بنتا ہے، آج بڑا نیک بنتا ہے، پتہ کتنے پانے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی، کوئی ایمان والا کسی دوسرے کو ایسی بات پہ طعنہ دے، ایسے گناہ کا طعنہ دے جو وہ اللہ سے معافی مانگ چکا ہو، تو یہ بندہ طعنہ دینے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ ولا الفاحش، مومن بے حیا نہیں ہوتا۔ ولا البذیء، مومن گالیاں بھی نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی شان بتلائی ہے۔ میں عرض کروں گا ہمیں اپنا مقام اور مرتبہ پتہ ہونا چاہیے، ہم کیا ہیں۔ بہت بڑے اونچے درجے والا، بہت بڑی اونچی پوسٹ والا وہ چھوٹی سی حرکت کرے تو اسے یہی کہا جائے گا نا کہ اپنی کرسی کا ہی خیال رکھ لو، اس جگہ پہ بیٹھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہو۔ ہم ایمان والے ہو کر ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں صحیح تعلیم یہی دی گئی ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ چوتھی چیز آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو حرام کی، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہ حق کسی کا قتل کرنا یہ اللہ نے حرام قرار دیے۔ لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اس جان کو تم قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام کر دیا، الا بالحق، ہاں واقعتاً اس کو قتل کرنا، یعنی اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو قتل کیا جائے گا۔ شادی شدہ آدمی ہے، اس نے زنا کیا ہے، اسے رجم کیا جائے گا۔ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تو اسے قتل کیا جائے گا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا محاصرہ کیا گیا، باغیوں نے محاصرہ کیا، انہوں نے یہی فرمایا تھا
یہی بات ارشاد فرمائی تھی، دیکھو تم مجھے قتل کرنے کے درپے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح کیوں قتل کرتے ہو، جبکہ اللہ نے قتل کرنا تو منع کر دیا ہے۔ نمبر 1، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا جس کے بدلے میں تم آج مجھے مارنے کے لیے آ گئے۔ زنا فرمایا میں نے زمانہ جاہلیت میں نہیں کیا، زمانہ اسلام میں کیسے کرتا۔ نمبر 3، مرتد ہو جانا، نعوذ باللہ من ذالک، کہنے لگے کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں، تو مجھے کیوں قتل کرتے ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنا یہ انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ چھٹی بات، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس میں بہت تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی عرض کروں گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کہتے ہیں انسانوں کے اندر یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ اس کی چھوٹی عمر میں انتقال کر جائے، بچہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو، باپ کا انتقال ہو جائے، اسے یتیم کہتے ہیں۔ اور جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے، چھوٹی عمر میں باپ کا انتقال ہو جائے۔ دعا کیا کریں خاص طور پر اللہ رب العزت اس چھوٹی اولاد پر ان کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے، یہ عجیب درد ہے۔ اللہ ہر ایک کو یتیمی سے بچائے۔ اللہ نے حکم دیا کہ یتیم کے مال کا خیال رکھو، اس کو ناحق نہ کھاؤ۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا یہی تھا کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا اور اس کی اولاد بھی ہوتی تو اس آدمی کے جو بھائی ہوتے تھے، ان بچوں کے چچا تائے جو ہوتے تھے، وہ عام طور پر سارا مال قبضہ کر لیتے تھے اور تھوڑا بہت ان کو دیتے رہتے تھے، جس پر اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کے پہلے رکوع کے اندر، پھر دوسرے رکوع کے اندر، اور یہ میں نے عرض کیا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 کے اندر اللہ رب العزت نے بات، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 کے اندر تو اللہ رب العزت نے یہاں تک فرما دیا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ اٹھیں گے اور ان کے پیٹوں سے، اور ایک روایت میں ہے ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 پڑھی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ دنیا کے اندر تو بہت ساری، ایک چھوٹے سے کاغذ پر پتہ نہیں کتنوں کو دھوکے دیتا ہے، ایک ایک جملے کے اندر نہ جانے کتنوں کو دھوکے دے رہا ہوتا ہے، ایک ایک سطر کے اندر، ایک ایک لائن کے اندر یہ لائن یوں لکھ دو تو یوں ہو جائے گا، یوں لکھ دو تو یوں ہو جائے گا، یہ لکھنے سے یوں ہو جائے گا، یہ لکھنے سے یوں ہو جائے گا۔ کتنے ڈاج دیتا ہے، کتنے دھوکے دیتا ہے۔ کاش اس کا ایمان ہوتا ہے اس پر۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں جو تفصیلی احکامات ہیں ان میں سے میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جتنی اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان تمام سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد